بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہ محرم الحرام جب بھی آتا ہے تو امام حسین امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے اسلام کو اپنا خون دے کر زندہ کیا، اسلام کو سر بلند کیا، مرجھائے ہوئے اسلام کو زندگی بخشی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آئیے داستان کربلا سنتے ہیں۔ داستان کربلا ہر مومن کو جذبہ ایمانی عطا کرتا ہے اور مومن کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ آئیے حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی احادیث کی روشنی میں ان کی شان سنتے ہیں۔ ناظرین، پہلے قرآن مقدس کی چند آیات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 61۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گا، یہ بڑی ہی رسوائی ہے یعنی بے عزتی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ و رسول کا حکم مانے اور یہی ہے جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرما دیجئے کہ اگر اے لوگو تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہاری عورتیں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور تجارت اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا یعنی ہدایت کا راستہ نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ ناظرین، ان آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے اور تمام عزیز و اقارب سے زیادہ ہونی چاہیے اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آئیے احادیث کریمہ سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 5۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لیتا ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول سارے عالم سے زیادہ پیارے ہو۔ نمبر 2، جو کسی بندے کو خاص اللہ ہی کے لیے محبوب رکھتا ہو، اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہو۔ نمبر 3، جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 67۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو
انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی۔ جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار عذاب کرے۔ ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3888 3888۔ ناظرین، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرے، زبان کھولے، وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے، ایسے لوگوں سے دور رہے۔ نبی غیب دان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 3892۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اہل مدینہ والوں کو ظلمن ڈرایا، اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈالے گا، اور اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16557۔ اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ناظرین، اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں دو روایتیں آئی ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں امہات المومنین ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ تو دونوں روایتیں حق ہے اور دونوں ہستیاں شامل ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم انہیں نہیں چھوڑو گے یعنی مضبوطی سے تھامے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور ایک میری آل۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4634۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ کنز الامال حدیث نمبر 3212۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدین کریمین حسنین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی امام حسن اور امام حسن کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا، جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان کے والد اور والدہ یعنی ماں باپ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 576 والیوم 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول گروہ جس کی میں شفاعت فرماؤں گا وہ میرے اہل بیت ہے، پھر مرتبہ بمرتبہ قریش، پھر انصار، پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے متبع ہوئے، پھر تمام عرب، اور پھر اہل عجم جن کی میں پہلے شفاعت کروں گا، وہ افضل ہے۔ معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 13550۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ کنز الامال حدیث نمبر 45401۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ الصواعق المحرقہ۔ امام احمد و ترمذی سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو حضرت علی مرتضیٰ کے بغض سے پہچانتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے، علامت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 1086۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کی محبت فرائض دین سے ہے، فرض عین ہے۔ حضور نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچانے اور خوشخبری سنانے کی اجازت چاہی کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ ترمذی، حدیث نمبر 3806۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت سے محاربہ کرے، جنگ کرے، میں اس کا محارب ہوں، میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے اس نے مجھ سے صلح کی۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3896۔ ناظرین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدین یعنی امی ابو حضرت علی مولا علی مشروع شاہ آپ کے والد ابو جان ہے، اور حضرت بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امی جان ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پیدائش 15 رمضان 3 ہجری شب میں ہوئی، مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے، اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حسن و جمال میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو وہ مشابہت نہ تھی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، یعنی آپ بہت زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، یہ جنتی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مژدہ سنایا، خوشخبری پہنچائی۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئی اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے ایک کپڑے میں حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ابن سعد اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارے امام حسن تھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سجدے میں ہے، اور شان والا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گردن مبارک یا پیٹھ اقدس پر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب تک یہ اتر نہ جاتے آپ علیہ السلام سر مبارک نہ اٹھاتے، اور میں نے دیکھا کہ رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین طاہرین کو اتنا کشادہ فرما دیتے، پھیلا دیتے کہ وہ آپ کے قدموں کے درمیان سے نکل جاتے۔ حاکم نے عبداللہ بن عبید عمیر سے روایت کی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے، جبکہ آپ کے پاس بہت ساری سواریاں ہوتی تھیں، مگر آپ پیدل چل کر حج فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور وہاں پر آپ چند مہینے قیام پذیر ہوئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ نے امر خلافت حضرت امیر معاویہ کو تفویض کیا۔
جو چند شرائط پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت امیر معاویہ کی وفات کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچیں گی۔ دوسری شرط، اہل مدینہ، اہل حجاز اور اہل عراق میں کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت علی امیر المومنین مولا علی کے متعلق کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائیں گی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان ادا کرے، یعنی لین دین قرض وغیرہ ادا کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام شرائط قبول کی اور باہم صلح ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس فرزند ارجمند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ یہ واقعہ ربیع الاول 41 ہجری 41 ہجری کا ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے، اور اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی، اور بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، اور اسی زہر سے آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ وفات کے قریب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر وہ حقیقت میں وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے، اس کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ مجھے اس سے پہلے کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ خطرناک اور تیز ہے۔ ناظرین، 45 سال کی عمر میں 5 ربیع الاول 49 ہجری 49 ہجری کو آپ کی رحلت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سید الشہداء حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ کربلا کا خونی معرکہ، خونی منظر پیش آیا۔ آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مبارک نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، اور آپ کے بھائی کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 4830۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خواریگی نے دودھ پینے کے زمانے میں حضور اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اپنے دل بند کو خاک خون میں کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا اور پوسا، اور نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان قربان کرنے کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت دی۔ ناظرین، کثیر احادیث میں آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین تف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس سے مٹی لائے
انہوں نے عرض کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوابگاہ کی مقتل کی خاک اور مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ دلائل النبوہ للبیہقی اور مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 4871۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس نے عرض کی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ لا کر دکھاؤ جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ لال مٹی مجھے لا کر دی۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بار بار دی گئی۔ حضور پرنور علیہ السلام نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا، اور شہادت امام آپ کے بچپن ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی، ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت بالاتفاق جانتے تھے کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے یحییٰ حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں یعنی صفین کی جنگ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا دی، آواز دی کہ اے عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کہ کس لیے؟ فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 648۔ ابو نعیم سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی نے بیان فرمایا، یہاں ان کے شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، اور آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ دلائل النبوہ للبیہقی، والیوم 2۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام زمین کربلا کے چپے چپے کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے، اور ایسا اعلان عام ہو، اپنے اور پرائے سب جان جائے کہ مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشی میں رکھ لی گئی ہو کہ دلائل النبوہ ہی میں ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے کربلا کی مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جس وقت یہ مٹی خون ہو جائے اس وقت میرا بیٹا امام حسین شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، دلائل النبوہ کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہے، اور یہ آپ نے صحیح حدیث جمع فرمائی ہے۔ ناظرین، یزید پلید ملعون و بدبخت اور بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دھبا اور داغ ہے، جس پر ہر دور اور ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل 25 ہجری کو امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بخدل کلبیہ سے پیدا ہوا۔ یہ نہایت ہی موٹا، بدنما، بدصورت، کثیر الشعور، بدخلق، تنخو، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہودگیاں ایسی ہے جس سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلۃ الغسیل نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح، سود اور ناجائز چیزوں کو اس نے جائز قرار دیا۔ اس بے دین نے اعلانیہ طور پر حرام چیزوں کو حلال قرار دیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر حملے کرائے، ان کی بے حرمتی کرائی۔ اس ظالم نے کعبہ کے اوپر آگ برسائی کہ کعبہ کا غلاف جل گیا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ واقعات انشاءاللہ تعالی کربلا کے بعد آپ کو تفصیل سے سنائے جائیں گے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو پہلا بدلنے والا شخص بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی۔ اور دوسری روایت ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رکنا اندوز بانی ستم یعنی ظلم کا بانی بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید نے ممالک سلطنت میں اپنی حکومت میں بیعت لینے کے لیے ہر طرف مکتوب خطوط روانہ کیے۔ جب مدینہ طیبہ میں یزید کا خط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین تک پہنچا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر نے بھی انکار فرمایا کہ آپ اس کی تمام برائیوں سے باخبر تھے اور اس کی بدکاریاں اور بے حیائی کو جانتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار کرنے پر یزید مشتعل ہو جائے گا، جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن ایمان کے دیانت و تقویٰ نے یہ اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور شریعت اسلام کی بے حرمتی کی اجازت دی جائے۔ اگر امام حسین امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، آپ کے پاس بہت سی دولت جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کو دور کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یزید کی بیعت کرنا اس کی ہر بدکاری کو اجازت دینا تھا اور امام کی بیعت سند ہوتی، ثبوت ہوتی اور اسلام کا نقشہ مٹ جاتا۔ اس لیے امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن یزید بدبخت پلید بے دین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آپ نے اپنے اہل بیت سے مشورہ کیا اور پھر مدینہ سے رخصت کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ کو گوارا نہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑیں، لیکن مجبوری تھی، آپ مدینہ منورہ میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ نہ جائیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ منورہ میں خون نہیں چاہتا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت آپ نے مدینہ منورہ سے رخصت کے وقت، جدائی کے وقت آپ نے اپنے جد کریم نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مقدس پر حاضری دی، آنسو بہہ رہے تھے، دل غمگین تھا، لیکن اب مجبور تھے کہ آپ کو مدینہ سے رخصت ہونا ہی تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے رحلت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پر کچھ دن قیام فرمایا۔ اہل کوفہ کئی دنوں سے آپ کو خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو سینکڑوں خطوط بھیجے۔ اس طرح کے التجا ناموں درخواستوں کا سلسلہ بن گیا۔ تمام جماعتوں اور الگ الگ فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط اور عرضیہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور خطوط میں کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اتنے زیادہ التجا ناموں اور درخواستوں کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں ناچار اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ ناظرین، پہلے تو کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کا بہت اچھا استقبال کیا اور ہزاروں کوفی آپ کے پاس جمع ہو گئے، لیکن جس وقت یزید کو یہ خبر پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو امام حسین کے بھیس میں وہاں بھیجا۔ ابن زیاد رات کے وقت وہاں پہنچا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اس نے کوفیوں کے سرداروں کو بلایا اور ان کو قید کر دیا اور کہا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے انہیں فوراً کہہ دو کہ ان کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ 40,000 کوفیوں نے جب یہ حال سنا کہ ہمارے سرداروں کو قتل کیا جا رہا ہے تو ان ڈرپوک کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا تھا، اس ظالم ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ مختصر ہے کہ ان کے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ان کو
حالات سازگار نظر آئے تو انہوں نے فوراً خط لکھا کہ امام حسین امام علی مقام آپ آ جائیے، یہاں پر حالات سازگار رہے۔ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب ایک خط پہنچا تو آپ وہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ سے قریب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اور آپ نے اپنے رفقا کو کہا کہ آپ چلے جائیے، مجھے آگے بڑھ کر کوفیوں سے بات کرنی ہے۔ لیکن آپ کے رفقا اور عزیز اقارب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب امام حسین امام علی مقام کے رفقا نے آپ کو روکا اور اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے تو آپ نے فرمایا ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے، جو مقدر ہو چکا ہے۔ کیونکہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر مشورہ اور اتفاق سے قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید رباحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے ظاہر کیا کہ وہ مجبور ہو کر آیا ہے۔ امام علی مقام نے حر سے فرمایا میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ اہل کوفہ نے مجھے سینکڑوں پیغام بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ اپنے عہد اور بیعت پر قائم رہو ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حر نے قسم کھا کر کہا ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس کون سے خطوط ہے اور کون سے قاصد ہے۔ میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ حر کے دل میں خاندان نبوت سے اور اہل بیت سے محبت اور عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام کی اقتداء کی، حضرت امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حر یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں امام حسین کے ساتھ نرمی سے پیش آیا تو یہ خبر ابن زیاد کو ہو جائیں گی اور وہ مجھ پر سختی کرے گا، اس لیے حر اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے آپ کو کوفہ بھی جانے نہیں دیا اور واپس بھی جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ یعنی امام حسین علی مقام کو کربلا کے میدان میں اترنا پڑا۔ جس وقت امام حسین امام علی مقام کربلا پہنچے 61 ہجری اور محرم کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے اس جگہ کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی غیبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ اقدس پر مبارک دست رکھ کر یعنی ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارائن 2 جہاں کے سلطان کے نور نظر کو سدھا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے۔ عرضیوں درخواستوں اور التجا ناموں کے سینکڑوں خطوط آپ ساتھ لائے ہیں۔ کوفہ کے وہ لوگ جو حجاز مقدس یعنی مدینے کے راستے پہ کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرتے تھے، لیکن آج وہ سب کے سب بدل چکے ہیں۔ جان کے خوف سے انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا، یزیدی فوجیں آنا شروع ہوئی، ہزاروں لشکر آتے چلے گئے اور ظالم یزیدیوں نے پانی پر بھی پہرا لگا دیا۔ امام علی مقام نے وہ خط پڑھ کر انہیں سنائے اور کہا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے اور مجھے بلایا تھا، لیکن آج تم سب کے سب مکر چکے ہو۔ ادھر امام حسین علی مقام کے ساتھ اہل بیت اطہار کے کچھ افراد کے علاوہ کچھ اور سپاہی جو آپ کے جانثار تھے شامل ہو گئے تھے۔ ان کی کل تعداد 82 تھی، 82 تھی۔ ان میں آدمی، عورتیں، بچے اور بیمار سبھی شامل تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ادھر یزید پلین کے سپاہ سالار ابن زیاد ملعون نے 22,000 فوج کھڑی کر دی تھی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اتنے مختصر سے قافلے کے لیے اتنی عظیم فوج، لیکن وہ بزدل جانتے تھے کہ یہ شیروں کا گھرانہ ہے اور ہم بزدل لومڑیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
اس لیے ان ظالموں نے 22,000 فوج کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ اسی لیے ان ظالموں نے پانی پر بھی پہرا لگا دیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ شیر بھوکے پیاسے رہ کر کمزور ہو جائے۔ امام حسین امام علی مقام لگاتار یزیدی نمائندوں سے بات کرتے رہے کہ کسی طرح مسئلے کا حل نکل جائے تاکہ یہ بدبخت ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے سے بچ جائے، لیکن ان ظالموں کے اوپر دنیا سوار ہو چکی تھی، دنیا کی محبت سوار ہو چکی تھی۔ ان ظالموں نے کوئی بات آپ کی منظور نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں کہیں دور نکل جاؤں گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو جانے سے بھی روک دیا اور کہا کہ آپ کو ہر حال میں یزید پلید ملعون کی بیعت کرنی ہوگی، اسے اپنا بادشاہ اور خلیفہ تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ نے انکار کر دیا، کہا کہ ایسا بدبخت اور بے دین شخص سے میں ہرگز بیعت نہیں کر سکتا، جو شرابی ہے، بدکار ہے، زناکار ہے۔ عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی جو آپ کے ساتھیوں اور امام حسین نے عبادات اور ریاضات میں گزار دی۔ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 681 عیسوی کی قیامت نما خوفناک صبح ظاہر ہوئی۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کو نماز فجر نہایت خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کا اعزاز پایا۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام علی مقام امام حسین نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اب 10 محرم کا سورج نکلنے والا تھا۔ امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی کسی کے حلقے کے نیچے نہیں اترا، نہ ایک قطرہ پانی کا کسی کو ملا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور، پردیس میں، اور تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان سب حالات نے ان آغوش رسالت کے پھولوں پر کیسا اثر کیا ہوگا۔ ان پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑے گئے۔ ادھر ظالم یزیدیوں کا 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ 2 جہاں کے سلطان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ الزہرا کے جگربند کو مہمان بنا کر بلانے والی بدبخت قوم نے جانوں پر کھیلنے کے لیے دعوت دی ہے۔ اس وقت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک خطبہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، حمد و صلوات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا کیا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد حضرت علی کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو؟ اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم میری بات کو جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہیل بن سعد اور زید بن ارقم وغیرہ صحابہ کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور تم مجھے بتاؤ، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر جوشن بدبخت نے آپ کے خطبے میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں کچھ شک ہو تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پہ تم کیسے تیار ہو گئے، کیسے آمادہ ہو گئے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا یا کسی کا مال غصب کیا، کسی کا مال چھینا؟
یا کسی کو زخمی کیا؟ کس بات کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے فرمایا، اے شیش بن ربیعہ، اے حجار بن جبر، اے قیس بن اشش، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ ان ظالموں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا تھا، تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان سے زندگی گزار سکوں۔ تاریخ طبری جلد 5۔ قیس بن اشعث نے کہا، تم اپنے قرابت دار ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی ہو۔ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہی ہے؟ اللہ کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہیں تھی، مگر امام حسین امام علی مقام اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہو گیا تھا تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم امام حسین کو نہیں جانتے تھے۔ آپ نے حجت قائم کر دی تھی۔ پھر اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سامان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ ناظرین، امام حسین امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابن زیاد اور یزید کے لالچی کتوں نے امام حسین علی مقام سے کہا، آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہے، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجیے اور گفتگو ختم کیجیے۔ اسی دوران ایک شخص سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ اور بدباطن نے حضرت امام سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ مسلم بن اوجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا۔ انہوں نے حضرت امام سے اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر، تحمل اور تقوی اور راست بازی اور عدالت اور انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب جنگ کے لیے مجبور کیے گئے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے ہیں، بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار نے اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، تو اس وقت امام نے منع فرمایا، فرماتے ہیں، خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال دشمن ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اس سے پاک رہے۔ پھر آپ نے دست دعا دراز فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں گرفتار کر۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گھس گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور جلتی ہوئی آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ وہ بدبخت وہیں تڑپ تڑپ کر جل کر مر گیا۔ حضرت امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے، تو نے اہل بیت و رسالت کے دشمن کو سزا دی۔ آپ کی یہ دعا سن کر ایک یزیدی بدبخت نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب، اس بدزبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر بھاگا اور کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست میں، گندگی میں تڑپتا ہوا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے ناپاک کی جان نکلی، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی دوران ایک مدنی شخص نے امام کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے یہ سن کر اس کے حق میں فرمایا، یا اللہ، اس بدبختوں کو پیاسا مار۔
امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کو پکڑنے کے لیے نکلا، اس کے پیچھے دوڑا اور پھر پیاس اس پر غالب ہوئی، پانی پانی پیاس پیاس پکارتا رہا۔ جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تو وہ ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت کی حالت میں تڑپ تڑپ کر پیاسا مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، فوراً ہی تینوں بدبخت اور گستاخ اور بے دینوں کو تڑپتے ہوئے موت آئی اور ساری یزیدی فوج نے ان کا انجام دیکھ لیا۔ لیکن یزیدی بے دین ہو چکے تھے، وہ دنیا کے لالچی کتے تھے۔ وہ پھر دوبارہ ہتھیار چمکا کر آپ سے جنگ کا مطالبہ کرنے لگے اور میدان جنگ میں آنے کی دعوت دینے لگے۔ جب امام علی مقام نے میدان جنگ میں جانا چاہا لیکن آپ کے جان نثاروں نے آپ کو جانے نہ دیا اور کہا کہ یا حسین، جب تک ہم زندہ ہیں آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ایک کر کے امام حسین امام علی مقام کی جان نثار جاتے رہے، بے شمار یزیدیوں کو جہنم پہنچاتے رہے اور پھر جام شہادت نوش فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ حر بن یزید رباحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت بے چین تھا، بے قرار تھا۔ وہ کبھی عمرو بن سعد سے جا کر کہتا کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گے؟ بے قرار تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ حر نے کہا، اے بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے۔ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، دنیا پوری طاقت سے مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت امام علی مقام کی آواز آئی، فرماتے ہیں، ہے کوئی جو آج رسول پر جان نثار کرے، جان قربان کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سرخ روئی حاصل کرے اور کامیاب ہو جائے۔ حر نے جب یہ صدا سنی، یہ آواز سنی تو اس کے لیے امید جاگی اور دوڑ کر امام کے پاس حاضر ہوا، آپ کی رکاب تھامی اور عرض کرنے لگا، کہنے لگا، یا امام، میں ہی آپ کا مجرم ہوں، میں نے ہی آپ کو روکا تھا، کاش میں آپ کو نہ روکتا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بدبخت آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ یا امام، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یا امام علی مقام، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا، جا راہ خدا میں قربان ہو جا، تیری بخشش کی ذمہ داری میری ہے۔ امام نے فرمایا، جا، ہم نے تیری خطا معاف کی، تیرا جرم معاف کیا۔ حر نے اجازت پا کر میدان کا رخ کیا اور گھوڑا چمکا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حال دیکھ کر حر کے بھائی مصعب بن یزید نے بھی یزیدیوں پہ حملہ کر دیا اور بے شمار یزیدی کو جہنم میں پہنچایا۔ پھر دونوں بھائی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے 50 سے زیادہ نوجوان راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہے اور دشمنان بد باطن کی انہی پر نظر ہے۔ حضرت حر اور ان کے بھائی حضرت مصعب کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے راہ حق میں قربان ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے بڑی مشکل سے آپ کو اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے حضرت عبداللہ بھی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، اولاد عقیل کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزندوں کی باری آئی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، پھر آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، ان کی عمر 19 سال ہے۔ آپ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی پانی کر رہے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ دریائے نہر فرات سے پانی لے کر آؤ، تو آپ نہر فرات پر پہنچے، بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ جب آپ واپس آنے لگے کہ یزیدیوں نے آپ پہ تیر برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی جو مشق تھی وہ پھوٹ گئی، پانی بہنے لگا۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ
آپ کا ایک بازو شہید کر دیا گیا، اس طرح دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے پانی کے مشق کو منہ میں لے لیا، لیکن ظالموں نے لگاتار تیروں کی بارش کر دی۔ اس طرح حضرت عباس جو شیر علی تھے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر آپ کے چھوٹے شہزادے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے جملہ احباب، اقربا، بھائی اور بھتیجے راہ خدا میں شہید ہو چکے تھے، اور آپ کے صرف 3 صاحبزادے باقی تھے، حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، حضرت علی اکبر جو بڑے شہزادے تھے، اور حضرت علی اصغر جو کہ ننھے چند ماہ کے شہزادے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت عطا فرمائی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام میں مشہور ہے کہ اگر کسی کا دل چاہتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے تو حضرت علی اکبر کو آ کر دیکھتے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عظیم مرتبہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت علی اکبر جو شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلب کیا، لیکن کوئی یزیدی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آپ نے خود ہی لشکر اعداء میں گھس کر دشمن پر زبردست حملہ کر دیا، اشقیاء کو درہم برہم کر دیا، کافی دیر تک لڑتے رہے، بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابا العطش العطش، ابا جان پیاس پیاس، بہت زیادہ غلبہ ہے۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کو گرد و غبار سے صاف کیا، اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں ڈال دی، جس کے چوسنے سے انہیں کچھ تسکین ہوئی۔ پھر میدان میں آئے اور موصل کی گورنری کی لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور جہنم رسید ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادی کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا رہا تھا۔ اب یزیدیوں میں کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے کے لیے تنہا آئے۔ آخر میں ابن سعد نے پورے لشکر کو ایک بار حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور اس چمنستان فاطمی پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ گھوڑے کے پشت سے زمین پر تشریف لائے اور پکارا، یا ابا جان میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے، شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو صاف کیا، چہرے کو صاف کیا اور گود میں لیا۔ اتنے میں حضرت علی اکبر آنکھیں کھولی اور ابا جان کا آخری دیدار کیا اور آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم سن تھے، دودھ پیتے بچے تھے، پیاس سے بے تاب ہو گئے اور زبان باہر نکالنے لگے، پیاس سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم سے بند کر رکھا تھا۔ 3 دن ہو گئے، اہل بیت اطہار پر کھانا پانی بند ہے، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے۔ ایسے عالم میں اس ننھے بچے کی خشک زبان کبھی باہر آتی اور کبھی بے چینی سے پورا بدن ہلنے لگتا اور گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے۔ پھر چند لمحوں کے بعد کبھی ماں کی طرف دیکھتے اور اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے، تو کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دکھاتے۔ معصوم بچہ کیا جانے ظالموں نے ان کے اوپر دانا پانی بند کر رکھا ہے۔ جب اس ننھے سے بچے کی بےتابی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت رباب بن عمرہ آپ کی امی جان نے بچے کو گود میں لے کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بے تابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بے تابی پر ترس آ جائے اور پانی کی چند گھونٹ اس کو پلا دے۔ یہ ننھی سی جان 6 مہینے کا علی اصغر نہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ میدان کے قابل ہے۔
حضرت امام علی مقام نے اس ننھے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر سیادی یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور تمام خاندان اور احباب کو تمہاری بے رحمی اور ظلم ستم کی نظر کر دیا ہے، لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کی بےتابی اور پیاس سے تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ اگر تمہارے اندر کچھ رحم باقی ہے تو اس بچے کے لیے چند گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس بچے کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن یزیدی جہنمی بدبختوں پر جہنم ابدی مقدر ہو چکی تھی، ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور انہی میں سے ایک بدبخت حرملہ بن قابل نے تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین جب بچے کی لاش لے کر اپنے خیمے میں آئے تو والدہ نے سمجھا کہ شاید ظالموں نے 2 گھونٹ پانی دے دیا ہے، اس لیے بچے کا تڑپنا بند ہو گیا ہے، لیکن جب امام قریب پہنچے تو فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما دی ہے۔ تاجدار کربلا سید الشہداء حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قیامت کا منظر۔ جانثار ایک ایک کر کے قربان ہو چکے اور امام علی مقام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اب تنہا امام علی مقام راکب دوش رسول شہزادہ بطول حضرت علی کی نور نظر جنتی نوجوانوں کے سردار شہنشاہ کربلا پیکر صبر و رضا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے، جو اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس حالت میں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسوں کو اپنے وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تمہیں سے میری نسل اور حسینی سعادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد و پدر کی میرے پاس ہے، یعنی نانا جان اور والد حضرت علی کی میرے پاس ہے، اور تم کو دینا ہے، اور تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہے۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، ہر حالت میں اپنے نانا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تمہیں میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین امام علی مقام نے پہلے بیت سے رخصت لی اور سب کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے میدان کارزار میں تشریف لائے، اور یزیدیوں کو دوبارہ للکارا اور فرمایا کہ یزیدیوں، اب بھی وقت ہے کہ تم سنبھل جاؤ اور میرے قتل سے باز آؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے اپنے مقدر کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو جہنمی نہ بناؤ۔ لیکن وہ بدبخت یزیدی جہنمی کتے دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے، آئیے میدان میں آ جائیے۔ امام نے فرمایا، یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے تھی تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر، یہ بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید بدبخت کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام نے فرمایا، کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو امام حسین کے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن
قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا اور غرور اور تکبر سے کلمات کہتا ہوا اور بہادری کے ڈینگے مارتا ہوا امام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا یزیدی بڑے کر و فر سے سامنے آیا، ایک نعرہ مارا اور کہا، شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا شور ہے۔ بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی ہمت نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کرتے ہوئے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد ملک شام کے 20 پہلوان آتے گئے اور امام کے ایک ہی تلوار سے 2 ٹکڑے ہو کے تڑپتے رہ جاتے۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن اور بہادر شام اور عراق کے آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا، وہ جوہر دکھائے کہ زمین و کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ اسلام کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر اسی طرح ہم سپاہیوں کو بھیجتے رہے، بہادروں کو بھیجتے رہے تو ہمارا سارا لشکر ختم ہو جائے گا، لیکن کسی میں طاقت و قوت نہیں کہ شیر علی کو ہرا سکے، لہذا ظالموں نے اعلان کیا کہ انہیں موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار کی تیر اور تلواروں کی بارش کر دو۔ دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام پاک پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی ذوالفقار حیدری جس طرف گرتی بجلی بن کر کافروں کا صفایا کرتی جاتی۔ ابن سعد نے دیکھا کہ امام نے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا ہے اور جنگ میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے دور سے تیروں کی بارش کر دی جائے اور جب آپ خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم تیروں سے نشانہ بن رہا ہے، تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام کی پیشانی پر لگا، اور یہ وہ پیشانی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا اور خون کا دھارا بہہ نکلا اور آپ گش کھا کر زمین پر آ رہے۔ اب ان ظالموں نے نیزے سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک نیزہ ایسا مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا۔ نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدبخت ازلی بدنصیب کھولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو لوٹ لیا گیا۔ اسحاق بن حضرمی نے آپ کی قمیص اتار لی، بحر بن کعب نے پاجامہ اتارا، قیس بن اشعث نے چادر اتار لی، اسود بن خالد نے نالین مبارک اتار لی۔
اس قدر ظلم کرنے کے بعد یزیدیوں کا دل نہیں بھرا۔ ان ظالموں نے اہل بیت اطہار کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے، یہاں تک کہ ان کی اوڑھنیاں اور چادریں بھی چھین لی، اور اس کے بعد ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ تاریخ طبری والیوم 5۔ اس کے بعد ابن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون ہے ایسے جو لاش حسین کو گھوڑے سے پامال کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے۔ ان ظالموں نے اپنے گھوڑے سے امام حسین کے مبارک جسم کو پامال کر دیا اور چور چور کر دیا۔ اس شقاوت و سنگدلی پہ زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور جن و انس میں صف ماتم بچ گئی۔ خاص طور پر اس شقاوت اور ظلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ آنے والے صفحات میں ملاحظہ ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے حصے میں کربلا کے بعد کیا ہوا اور یزیدیوں کا بھیانک انجام سنایا جائے گا۔ ویورز، اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پیغام ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔